بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، 75 آیات، 10 رکوع ہے، اور اس کو انفال اس لیے کہتے ہیں، انفال کا معنی ہے مال غنیمت، تو مال غنیمت کا حکم اس صورت میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو انفال اس کا نام رکھا گیا۔ دیگر مدنی صورتوں کی طرح اس صورت میں احکام شریعت کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کیا۔ یہ صورت غزوہ بدر کے واقعے کے بعد نازل ہوئی، ترتیبی اس بار سے 8ویں نمبر پر ہے، اور جو نزولی ترتیب ہے اس کی، اس اعتبار سے اس کا 88 نمبر ہے۔ اور اس کے شروع میں اللہ نے انفال کا حکم دیا، پھر مومنین کی 5 صفات کو بیان فرمایا، پھر اللہ نے غزوہ بدر کے متعلق بیان فرمایا، پھر اس کے آگے اللہ جل جلالہ اس صورت کی ایک قابل ذکر جو خصوصیت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس صورت میں مومنوں کو، مسلمانوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کر کے پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو 15 آیات، 20، 23، 27، 29، 46 آیات کے اندر 6 جگہوں پر اللہ نے آمنو کا خطاب فرمایا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو اصول بتلائے ہیں، کامیابی کے اصول کیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ہجرت کے واقعے کو بیان فرمایا، جب مشرکین دار الندوہ میں جمع ہو کر انہوں نے آقا علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ پھر غزوہ بدر کو بیان کیا کہ مختلف پہلو غزوہ بدر کے، اور اس میں اللہ جل جلالہ نے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو جو اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی غزوہ بدر میں، وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک نصرت اور مدد تھی۔ شیطان نے کافروں کے سامنے ان کے اعمال مزین کیے، اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا مسلمانوں کی مدد کے، وہ کافروں کے چہرے اور پشت پر، پیٹھ پر مارتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بھی بتلایا، 4 عناصر بیان کیے جو کامیابی کے لیے ہیں مسلمانوں کی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی کام کے اندر تخفر اور اس کے ساتھ تکبر، فاخرانہ انداز سے منع کیا گیا، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو مادی، عسکری اور روحانی 3 اعتبار سے ان کو تیاری رکھنی چاہیے۔ غزوہ بدر کے اندر کیونکہ مسلمانوں کی مادی اور عسکری قوت تھی وہ بالکل ہی کمزور تھی، 313 مسلمان اور بغیر ساز و سامان اور اسلحے اور مادی اسباب کے اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ وہ لڑے۔ اور اللہ جل جلالہ نے صورت کے اندر جب یہ غزوہ بدر ختم ہوا، 70 کفار گرفتار کیے گئے، اب ان کے بارے میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے کو لیا گیا، تو اللہ کی طرف سے عتاب کا حکم نازل ہوا۔ اور اس صورت کی ابتدا جس طرح اللہ نے جہاد اور مال غنیمت سے کی، تو اس کا اختتام نصرت اور ہجرت پر کیا۔ اور اس صورت میں 10ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار جو قریبی ہیں، وہ یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، باقی جو ہیں 4 حصے وہ عام مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں۔ آگے سورۃ التوبہ، اس کو سورۃ البراۃ بھی کہتے ہیں۔ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے چند صحابہ کی قبولیت توبہ کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس کو سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ اور برات اس لیے کہتے ہیں، برات کے معنی بیزاری کی۔ اس صورت میں اہل ایمان کو جو ہے عہد و پیمان سے جو مشرکین کے ساتھ تھا اس سے بیزاری کا حکم دیا گیا۔ یہ صورت سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سب سے بڑی طاقت روم، جو اس وقت سپر طاقت کہلواتی تھی، سپر پاور، اس کے خلاف جہاد کے لیے لے کر نکلے۔ اور وہ گرمی کا سخت موسم تھا، طویل لمبا سفر تھا، اور مدینہ میں مسلمانوں کے جو باغات تھے، پھل، وہ بھی پک چکے تھے۔ اس میں اہل ایمان کی بڑی امتحان اور آزمائش، اہل ایمان اس میں مکمل اترے، اور اللہ نے اس غزوے سے منافقین اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا۔ اس صورت کے 2 بڑے ہدف ہیں، ایک ہدف یہ اہل کتاب اور مشرکین ساتھ جہاد کے احکام کو بیان کرنا، اور دوسرا ہدف ہے
وہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور منافقین کا فرق واضح کر تقریباً سپارے کے آخر تک چند آیات کے علاوہ منافقین کی خبیث ان کے جو چہرے تھے اور خبیثتیں تھیں اور ان کی جو گندی حرکتیں تھیں اور جو دین کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، اللہ نے سب کو کھول کر واضح رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی یہ ایسا گروہ ہے اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں رب پھر بھی منافقین کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ آپ ان میں سے کسی کا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، سونے چاندے کی زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا اس کو کل جہنم میں پگھلا کر اس آدمی پر اس کو داغا جائے گا۔ اور اس میں اللہ نے غار ثور کا واقعہ جو ہجرت والا وہ بھی بیان فرمایا، زکوٰۃ کے 8 مصارف بھی اس میں بیان کیے گئے، اور اس میں اور بھی بہت سے مسائل مدنی صورتوں میں ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا